گلوبل وارمنگ، ڈیزاسٹرز، پاورٹی کے بعد جو ورلڈ کا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا وہ ہے مینٹل ہیلتھ النس۔ ہم جب اسٹیٹسٹکس دیکھتے ہیں تو یہ بات بالکل سچ ہے کہ مینٹل ہیلتھ النسز بہت تیزی کے ساتھ ورلڈ کو افیکٹ کر رہی ہیں۔ سیڈلی ہم سب کا بہت انٹیگرل رول ہے اس پورے پروسیس میں، جس کو ہم فردر انریول کر کے انالائز کریں گے۔ مینٹل النسز کا ایک بہت بڑا سورس ایکسیسو یوزیج آف موبائل ہے، اسمارٹ فونز ہیں، سوشل ایپس ہیں، اور یہ ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سائنٹیفکلی یہ اس کو افیکٹ کر سکتا ہے۔ ڈوپامین کے بارے میں ہم نے بہت زیادہ اسٹڈی کیا ہے۔ ایک اسٹڈی ڈوپامین کے ریسیپٹرز کے جب فنکشنز بتاتی ہے تو حیران کر دینے والے فنکشنز ہیں۔ ڈوپامین ریسیپٹرز ہماری امپلس کنٹرول، ہماری یادداشت، ہماری اٹینشن، ہماری موومنٹ، ہماری لرننگ، ہماری گروتھ، ہماری سلیپ، ہماری کوگنیشن سے مراد یہ ہے کہ جو ہم سوچتے ہیں، جو ہم سمجھتے ہیں، اور جو ہم سیکھتے ہیں، اور جو ہم کریٹیکل تھنکنگ کرتے ہیں، یہ سب چیزیں ڈوپامین ہی ایک طرح سے کنٹرول کر رہا ہے۔ بہت ساری ڈیزیزز ہو سکتی ہیں اگر ڈوپامین کا لیول بڑھ جائے یا کم ہو جائے۔ ڈوپامین کی کمی سے ایک اہم ڈیزیز ہو جاتی ہے جس کا نام ہے پارکنسنز ڈیزیز، جس میں انوالنٹری ٹریمرز ہوتے ہیں۔ ڈوپامینرجک ایکٹیویٹی اگر بڑھ جائے تو اس سے ایک اور کنڈیشن ہوتی ہے اسکیزوفرینیا۔ ناؤ امیجن فار اے سیکنڈ کہ ڈوپامین کے بڑھنے اور کم ہونے سے ہماری مینٹل حالت کتنی افیکٹ ہوتی ہے۔ انٹرسٹنگلی ایک اسٹڈی اسمارٹ فون، سوشل ایکٹیویٹی اور اسٹرائیٹل ڈوپامین سنتھسس کو اسٹڈی کرتی ہے۔ اسپیسیفکلی یہ اسٹڈی فائنڈ کرتی ہے کہ جو ہائر پروپورشن ہے سوشل ایپ انٹریکشن کا، وہ کوریلیٹ کرتا ہے لوور ڈوپامین سنتھسس کیپیسٹی سے۔ سمپل لینگویج میں یہ سمجھ لیں کہ جتنا زیادہ ہم سوشل ایپس کا استعمال کریں گے اتنا ہی کم ڈوپامین برین بنا سکے گا۔ ڈوپامین ایک اہم رول پلے کرتا ہے کوگنیشن اور بیہیویئر کے لیے۔ میڈیکل نیوز 2022 کے ایک آرٹیکل میں بتاتے ہیں کہ ڈپریشن جو ہے وہ پارکنسنز ڈیزیز سے پہلے ہوتا ہے۔ ملٹیپل ریسرچ اسٹڈیز بتاتی ہیں کہ ڈوپامین کی کمی سے پہلے ڈپریشن ہوتا ہے اور پھر پارکنسنز ڈیزیز ہو جاتی ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک بہت ہی پاورفل ری انفورسنگ نیچر ہے کیونکہ وہ ہمارے برین کے ریوارڈ سینٹر کو اٹیک کرتے ہیں۔ 2018 میں ایک برٹش اسٹڈی ہوئی جس نے یہ بتایا کہ جو سوشل میڈیا ہے وہ کم کرتا ہے، ڈسٹرپٹ کرتا ہے نیند کو، اور نیند کے پورے نہ ہونے کی وجہ سے بچوں میں ڈپریشن ہوتا ہے، میموری لاس ہوتی ہے، ان کی ایکیڈیمک پرفارمنس بھی، یعنی ان کے گریڈز وغیرہ جو ہیں وہ بہت اس سے افیکٹ ہوتے ہیں اور متاثر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ اسٹڈی یہ بھی بتاتی ہے کہ صرف اور صرف مینٹل ہیلتھ ہی نہیں بلکہ فزیکل ایکٹیویٹی بھی افیکٹ ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جو بہت زیادہ اسمارٹ فونز اور سوشل ایپس کو استعمال کرتے ہیں۔ 2018 میں ایک ہارورڈ کی اسٹڈی بتاتی ہے کہ 4 میجر ڈوپامین کے پاتھ ویز ہیں، جن میں سے 3 پاتھ ویز ایسے ہیں جو کہ ہمارے ریوارڈ پاتھ ویز کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اس میں جو سب سے پریشان کن اور حیران کر دینے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے کوکین، جو کہ ایک بہت ہی ہائیلی ایڈکٹیو ڈرگ ہے اور جس سے ہم اپنے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو بچائیں، اس سے سملیرٹی کمپیئر کیا ہے اس اسٹیمولس سے جو انسان کو حاصل ہوتا ہے ہر لائک یا ڈس لائک سے۔ کوگنیٹیو نیورو سائنٹسٹ بھی کچھ اسی طرح کا کلیم کرتے ہیں۔ جب بھی ہمیں کوئی پازیٹیو ریکگنیشن ملتا ہے کسی بھی فارم میں تو وہ اسی طرح سے اسی انٹینسٹی کے ساتھ ڈوپامینرجک ریوارڈ سسٹم کو ایکٹیویٹ کرتا ہے جیسے کہ کوکین کرتا ہے۔ کوکین ڈرگ یوزرز کے پاس تو شاید سپلائی لمیٹڈ ہو، مگر اسمارٹ فون کا ان لمیٹڈ کنسسٹنٹ یوسیج ان لمیٹڈ ڈوپامین سپلائی دیتا ہے۔ ان تمام ایویڈنس سے یہ بات تو بالکل کلیئر ہے کہ سوشل ایپس اور یہ موبائل ایڈکشن ہمارے برین کو بری طرح سے افیکٹ کر رہی ہے۔ اگر ہم نے اس کا سیریس چارج نہیں لیا تو یقیناً آنے والی جنریشن بہت زیادہ اس سے نقصان اٹھائیں گی۔ تو کیا اسٹیپس لیں؟ یہ کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں کہ ہم کچھ نہ کریں اور ہم کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ سب سے پہلا اسٹیپ یہی ہے کہ چارج لیں اپنی اس لائف کا۔ انسان کو لائف ایک بار ملتی ہے اور اس کا ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ جو ہے وہ پریشیس ہے۔ لیٹسٹ سائنٹیفک ریسرچ یہ تو پروف کرتی ہے کہ ڈوپامین ریسیپٹرز ہمارے برین کے بہت ہی اہم سینٹرز کو کنٹرول کر رہے ہیں، اور ان ریسیپٹرز کو ٹیکنالوجی ڈفرینٹ فارمز میں کنٹرول کر رہی ہے۔ اب اس ٹیکنالوجی کا چارج لینا یا کنٹرول لینا 2 چیزوں میں سپلٹ ہوتا ہے۔ اگر تو آپ کے پاس اتھارٹی ہے اور آپ وائز ہیں، سمجھدار ہیں، تو اپنی ٹیکنالوجی کے استعمال کو کم کریں۔ دوسرا ایکولی امپورٹنٹ ایسپیکٹ یہ ہے کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ ٹیکنالوجی کو ٹو مچ یوز کر رہے ہیں اور اس کو مس یوز کر رہے ہیں ان کو بھی روکیں، جس میں آپ کے یقیناً پہلے تو کڈز آتے ہیں، اس کے علاوہ ایلڈرلی پیرنٹس ہیں یا جو بھی۔ اسٹیپ 2 ہے کہ نیچر کے ساتھ ڈیٹاکس کریں۔ روٹ کاز ایکسیسو ٹیکنالوجی کا یوسیج ہے، لہٰذا سب سے پہلے اسی کو کٹ ڈاؤن کریں اور اس کے بعد جتنا ہو سکتا ہے نیچر کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں۔
تھرڈ اسٹیپ یہ ہے کہ گیو اپ نہ کریں، اپنے آپ کو کانسٹنٹلی اپڈیٹ کریں، ہر وہ میجر یوز کریں جو کہ آپ کو یقیناً لائف میں سوٹ کرتے ہیں. جیسے کچھ لوگوں کو نوٹیفیکیشنز جب وہ سائلنٹ پہ کر دیتے ہیں تو پیس میں آ جاتے ہیں اور بار بار اس سے افیکٹ نہیں ہوتے. یہ ایک بروٹل ریالٹی ہے کہ ہم اسمارٹ فونز کو اور ٹیکنالوجی کو مکمل طور پر نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ اس کے بہت سارے بینیفٹس بھی ہیں. بیسٹ یہ ہے کہ اس کا مائنڈ فل یوزیج کریں اور اس کا ہیلتھی باؤنڈریز لگا کے جو ہیلتھ پریکاشنز ہو سکتی ہیں وہ لیں. لمٹ کریں آورز، اسپیشلی خاص طور پہ اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں، کیونکہ اگر آپ نے لمٹ نہیں کیے آورز تو اس کے بہت سارے نقصانات ہوں گے. ڈوپامین ریسیپٹرز کو جس طرح ہم نے اسٹڈی کیا کہ ہمارے کوگنیٹو فنکشنز کو افیکٹ کرتے ہیں. کوگنیٹو فنکشنز ہماری لائف میں پرابلم سالونگ، کریٹیکل تھنکنگ کے لیے بہت اہم ہے. سوچیں ہم کیسی جنریشنز ریز کر رہے ہیں جن کی یہ بیسک چیزیں ہی ڈسٹرپٹیڈ ہوں گی. آج کی اس لاجکس میں ہم نے اوپینین کے بجائے لیٹسٹ سائنٹیفک ایویڈنس کو دیکھ کر یہ بات انالائز کی ہے کہ اگر ہم لوگوں نے ٹیکنالوجی کا اسمارٹ یوز نہیں کیا بلکہ اس کو مس یوز کیا تو بہت ساری مینٹل ہیلتھ اور مینٹل النیسز کا شکار ہو جائیں گے. آئی سنسیئرلی بلیو ان پریونٹیو میڈیسن کیونکہ پریونشن از بیٹر دین کیور. کیونکہ مینٹل ہیلتھ کنڈیشنز کو ہیلتھ پروفیشنلز کے لیے کیور کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. اور مینٹل ہیلتھ کی وجہ سے صرف انسان کی اپنی ذاتی ہی کوالٹی لائف افیکٹ نہیں ہوتی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کمیونٹی، سوسائٹی اور نیشنز بہت زیادہ سفر کرتی ہیں. لہٰذا ٹیکنالوجی کا اسمارٹ یوزیج کریں، اس کو سینسبلی استعمال کریں اور جو لوگ آپ کے انڈر ہیں، آپ کے اتھارٹی میں ہیں، ان پہ ہیلتھی باؤنڈریز لگائیں. نیچر اور نیچرل چیزوں کی طرف واپس آئیں کیونکہ نیچر ہمارے برین کو ڈیٹاکس کرتی ہے. گیو اپ نہ کریں، کانسٹنٹلی اپڈیٹ کرتے رہیں اور اپنی سچویشن کو بہتر سے بہتر بنائیں.